الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم اپنے اس صوبے آندھرا پردیش کی تنظیم تحفظ ختم نبوت کی سالانہ کارکردگی پیش کرنے کی مجلس میں شریک ہیں. ایک سال میں ہماری انجمن نے، ہمارے اس ادارے نے آپ کے تعاون سے کیا کیا کام کیے، اس کی مفصل رپورٹ ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی. اس رپورٹ کو سن کر بے حد خوشی ہوئی. ہندوستان کے کسی صوبے میں اتنا منظم کام وسیع پیمانے پر شاید ہی ہو رہا ہو جتنا اس صوبے میں ہو رہا ہے. مجھے ہندوستان کے تمام صوبوں کے احوال کا علم ہے. پورے ہندوستان کی جو تنظیم دارالعلوم دیوبند میں قائم ہے اس کا جنرل سیکریٹری میں ہوں. محتمیم صاحب حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب صدر ہیں. اس تعلق سے مجھے پورے ہندوستان میں کہاں کیا کام ہو رہا ہے اس کا تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہے. یہاں کیا کام ہو رہا ہے اس کا بھی پہلے مجھے اندازہ تھا، لیکن آج جو مولانا عبد المغنی صاحب زید مجدہم نے جو مفصل و مدلل رپورٹ سنائی اس سے میری معلومات میں مزید اضافہ ہوا اور یہاں کے کارکنان کے کام کی دل میں قدر بیٹھی اور دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہندوستان کے سارے ہی صوبوں میں جہاں جہاں قادیانیت کے اثرات پھیل رہے ہیں اگر سب جگہ پر اس طرح تندہی سے اور چستی سے اور توجہ تام سے اگر کام شروع ہو جاتا تو بہت فائدے کی امید تھی. انشاءاللہ دیر سویر دوسرے صوبوں میں بھی اسی طریقے پر کام تیزی کے ساتھ بڑھے گا. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی.
آج کی اس محفل میں کوئی مسئلہ سمجھانا نہیں ہے، بس مختصر سی کچھ گزارشات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی الہی، وحی ربانی ہے، اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، اور ایک وحی شیطانی ہے، شیطان کے یہاں سے وحی آتی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، یہ تفریح کی بات نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے ہمیشہ مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، فرشتے کبھی رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کے جواب میں آیت نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی ایلچی بھیجنا ہے، اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہے، اللہ کو کوئی میسنجر بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی نمائندہ بھیجنا ہے، تو اللہ کے یہاں کروبیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مقرب فرشتے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں سے کسی مقرب فرشتوں کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ایک صاحب جو ہم کھاتے ہیں وہی کھاتا ہے، ہم پیتے ہیں وہی پیتے ہیں، ہم بازار میں چلتے ہیں یہ بھی بازار میں چلتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں، اور مکہ اور طائف میں ان کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو رسول بنانے کے لیے یہی ایک ہستی ملی تھی۔ یہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت آئی ہے کہ انسان کا رسول ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جب بھی رسول بھیجا ہے تو مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے، ان رسول انسانوں کو رسول بنا کر، نمائندہ بنا کر اللہ کے یہاں سے ان کے پاس وحی آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس وحی کا ذکر ہے وہ وحی ربانی ہے، وہ وحی الہی ہے، وہ وحی ہے جو اللہ کے یہاں سے اللہ کے سچے پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے، اور ایک وحی شیطانی ہے۔ قرآن کریم میں ہے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، فرمایا کہ شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، دیکھو شیطان کے معنی ہیں سرکش، متمرد، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والا ہے۔ تو ایسے لوگ تو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ فرعون میں کیا کمی تھی شیطان ہونے میں؟ نمرود کے شیطان ہونے میں کیا کمی تھی؟ ابو جہل کے شیطان ہونے میں کیا کمی تھی؟ ابو لہب کے شیطان ہونے میں کیا کمی تھی؟ ہر زمانے میں ایسے شیاطین انسانوں میں رہے ہیں جو اللہ کے احکام سے سر کھینچ لیتے ہیں، اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جنات جو مخلوق ہے ان میں بھی ایسے ہیں، جیسے ہم انسانوں میں اللہ پر ایمان لانے والے مومنین بھی ہیں، اللہ کے احکام کو، اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے، جیسے انسان جنات میں بھی دونوں طرح کے ہیں۔
جنات میں بھی اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ جو جنات میں اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں، اور وہ شیاطین کوئی ایک دو نہیں، بے شمار ہیں۔ اور وہ جو ابلیس ہے، ابلیس کے معنی اللہ کی رحمت سے مایوس، وہ جس کا نام عزازیل ہے، وہ شیطان اکبر ہے، تمام شیطانوں کا گرو گھنٹال ہے۔ باقی جنات میں صرف وہی ایک شیطان نہیں ہے، جنات میں بے شمار شیاطین ہیں، اور جنات ہی میں شیاطین نہیں ہے، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ انسانوں میں جو شیاطین ہیں، جنات میں جو شیاطین ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، یوحی وہی کرتے ہیں۔ کیا وہی میں کیا بھیجتے ہیں؟ یہاں رک کر کے سمجھو، وہی کے لغوی معنی ہے اشارہ خفیہ۔ ایک چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ایک آدمی کو دوسرے نے اشارہ کر دیا، جس نے اشارہ کیا اس نے، اور جس کو اشارہ کیا اس نے، دو سمجھے، اور باقی محفل میں بیٹھا ہوا کوئی کچھ نہیں سمجھا۔ یہ وہی کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی میں اس لغوی معنی کا لحاظ رہے گا۔ تو فرمایا کہ انسان اور جنات میں جو شیاطین ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف چپکے چپکے اشارے خفیے کرتے ہیں، وہی بیچتے ہیں۔ اس وہی میں کیا بیچتے ہیں؟ چکنی چپڑی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، دھوکہ دینے والی باتیں۔ اور اللہ کے یہاں سے جو وحی آتی ہے اس میں کیا آئے گا؟ اس میں کھری باتیں آئیں گی، چکنی چپڑی باتیں نہیں ہوں گی، دھوکہ دینے والی باتیں نہیں ہوں گی، صداقت اور حقیقت و مبنی باتیں ہوں گی۔ اس آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بالبینات والزبر۔ یہ بالبینات والزبر ان کا دو جگہ پر ترکیبی تعلق ہو سکتا ہے، ان کنتم لا تعلمون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور وما ارسلنا من قبلک الا رجالا کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے سچے نبیوں کو جب بھی بھیجا ہے تو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے، آسمانی کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو اللہ کی وحی جو نبیوں کے پاس آتی وہ کھری صداقت پر مبنی واضح اور دو ٹوک باتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو شیاطین ایک دوسرے کے پاس وحی بھیجتے ہیں وہ زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، غرورن دھوکہ دینے والی باتیں۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ وحی کی دو قسمیں، ایک سچی وحی، ایک جھوٹی وحی۔ ایک اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی وحی، ایک شیاطین نے شیاطین کو وحی کی۔ سچے نبیوں کے پاس اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، اور جھوٹے نبیوں کے پاس میں شیاطین کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وہ بھی وحی آتی ہے، ان کو بھی کچھ دھوکہ دینے والی باتیں پہنچتی ہیں۔ لوگوں نے ایک لطیفہ بنایا ہے، اس لطیفے سے سچی وحی اور جھوٹی وحی کا فرق آپ سمجھیں گے۔ لطیفہ ہے، کہتے ہیں اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے ایک مرتبہ نبیوں کی حاضری لی۔ جیسے ہماری یہاں دارالعلوم دیوبند میں 850 طالب علم ہیں، اب ان کی روز کہاں سے حاضری لیں؟ مہینے میں ایک مرتبہ حاضری لے لیتے ہیں کہ طالب علم دورے کا دیوبند میں ہے یا کیرالہ میں گھوم رہا ہے۔ تو اللہ میں نے نبیوں کی حاضری لی،
نام پکارا آدم، لبیک یا ربی، حاضر ہوں میرے پروردگار. نوح، لبیک یا ربی، حاضر ہوں میرے پروردگار. ابراہیم، لبیک یا ربی، حاضر ہوں میرے پروردگار. سب کی حاضری رجسٹر میں ہو گئی، کوئی غیر حاضر نہیں ہے. پیچھے ایک کانا اور ایک لمبی داڑھی والا بڈھا الگ بیٹھے تھے. تو جب حاضری پوری ہو گئی تو اللہ میاں نے اس سے پوچھا، کہہ رہے بھائی تم دونوں کون ہو؟ تمہارا تو اس رجسٹر میں کہیں نام نہیں ہے. وہ جانتے وہ کون تھا؟ وہ کانا تو تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اور وہ لمبی داڑھی والا بڈھا جو تھا وہ شیطان تھا، شیطان اکبر تھا. تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم دونوں کون؟ یہ لطیفہ ہے سمجھنے کا. اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم دونوں کون ہو؟ تمہارا تو اس رجسٹر میں نام نہیں ہے. تو لمبی داڑھی والا بڈھا بولا، پروردگار عالم، آپ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہ سب میرے سینے پر مونگ ڈلتے رہے، اور میں نے سب کی صحیح، اور میں نے سب کو برداشت کیا. ظاہر ہے شیطان کا نبیوں کے ساتھ ہی ٹکراؤ ہے. تو یہ سارے نبی آئے 1,24,000، اور وہ سب میرے سینے کے اوپر مونگ ڈلتے رہے، میں برداشت کرتا رہا، سب کو سہتا رہا. یہ ایک کو میں نے مبعوث کیا ہے. اب اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کا نام رجسٹر میں لکھ لیں؟ یہ ایک لطیفہ ہے. لطیفے میں مجھے سمجھانا یہ ہے کہ یہ 1,24,000 انبیاء تو اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ کے رجسٹر میں ان کے نام ہیں، ان کے پاس وحی اللہ کے یہاں سے آئی ہیں. اور یہ کانا، ابھی مولانا سمجھا رہے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کانا تھا، لیکن ایک آنکھ کا کانا نہیں تھا، 1.5 آنکھ کا کانا تھا. کانا تو عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک آنکھ تو صحیح ہوتی ہے اور ایک آنکھ چوپٹ ہوتی ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی ایک آنکھ کا کانا نہیں تھا، 1.5 آنکھ کا کانا تھا. یعنی ایک تو آنکھ صحیح تھی، ایک آنکھ آدھی خراب تھی. جیسے دجال اکبر جب نکلے گا تو وہ بھی ایسا ہی کانا ہوگا. یہ چھوٹا دجال جیسا دجال اکبر کانا ہوگا، یہ چھوٹا دجال ہے، یہ بھی کانا تھا، 1.5 آنکھ کا کانا تھا. اور اس کو دجال میں نہیں کہہ رہا. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو دجال کہا ہے. وہ جو بڑا دجال ہے، دجال اکبر، وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ تو کہے گا انا ربکم، میں تمہارا خدا ہوں. وہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور یہ چھوٹے چھوٹے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. وہ دجال اکبر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے نبیوت کا دعویٰ کرنے والے. وہ بھی کانا ہوگا، یہ بھی کانا. بہرحال یہ بات سمجھنے کے لیے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک سچی وحی، ایک جھوٹی وحی ہے. بخاری شریف میں جو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، بخاری شریف میں ہم طالب علموں سے ایک سوال کرتے ہیں، بتاؤ بخاری شریف کون سی کتاب سے شروع ہو رہی ہے، کس بیان سے شروع ہو رہی ہے؟ تو ہمارے طالب علم کہتے ہیں کہ وحی کے بیان سے شروع ہو رہی ہے. تو ہم پھر پوچھتا ہوں میں ان سے کہ ہدایہ کون سے بیان سے شروع ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کتاب الطہارہ سے شروع ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی جواب غلط ہے، یہ بھی جواب غلط ہے. فقہ کی تمام کتابیں نماز کے بیان سے شروع ہو رہی ہیں.
اور طہارت کا بیان تو اس لیے ہے کہ پاکی کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اس لیے کتاب الصلاۃ کی تمہید میں کتاب الطہارہ آئی ہے۔ کتاب الطہارہ سے فقہ کی کتابیں شروع نہیں ہو رہی، تمام فقہ کی کتابیں نماز کے بیان سے شروع ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین، دین کا بنیادی ستون نماز ہے، اسی سے فقہ کی کتابیں شروع ہو رہی ہیں۔ اور طہارت کا بیان تو اس لیے پہلے آیا ہے کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح سے میں طلباء کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بخاری شریف ایمان کے بیان سے شروع ہو رہی ہے، دیکھو مسلم شریف ایمان کے بیان سے شروع ہو رہی ہے، بخاری شریف بھی ایمان کے بیان سے شروع ہو رہی ہے، اور ایمان کے بیان ہی پر ختم ہو رہی ہے، کتاب التوحید پر جا کر ختم ہو رہی ہے، اور درمیان میں سارے اعمال لائے گئے ہیں، اور ایمان ہی اصل اصول ہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال ہیں تو اعمال معتبر ہیں اور اعمال بیکار ہیں۔ اور یہ جو کتاب الایمان سے پہلے وحی کا بیان ہے، یہ ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تمہید میں آیا ہے۔ بخاری شریف وحی کے بیان سے شروع نہیں ہوتی، یہ تو کہ حدیث کی کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ دخل مقدر ہے، ایک اشکال کا جواب دینے کے لیے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ دیکھو اسلام میں 4 فتنے جو سب سے پہلے جنہوں نے سر ابھارا ہے، ان میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ حضور نے فرمایا ہے لا الفین رجلا جالسا علی اریکتی، فرمایا کہ میری ایسا کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے کہ میری حدیثوں میں سے اسے حدیث پہنچی اور وہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ تو حضور نے فرمایا یوشکو، بہت جلدی فتنہ وجود میں آنے والا ہے۔ تو 40 ہجری کے بعد میں جو 4 فتنے امت میں ایک ساتھ تھوڑے آگے پیچھے شروع ہوئے ہیں، اس میں انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری شریف لکھ رہے ہیں 3 صدی میں، امام بخاری علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا 256 ہجری میں، تو 3 صدی میں لکھی ہے، تو 150 سال بلکہ 200 سال ہو گئے ہیں انکار حدیث کے فتنے کو وجود میں آئے ہوئے، اور استفحلہ وہ بڑا سنگین فتنہ ہو چکا ہے۔ اب اگر حدیث کی کتاب لکھ کر امام بخاری پیش کریں گے تو منکرین حدیث کہیں گے کہ حدیث حجت ہی نہیں، لو ایک جملے میں اڑا دی پوری کتاب بیکار ہے۔ وہ کھٹ سے جواب دیں گے یہ کیا کتاب لائے ہو کہ حدیث کی کتاب ہو کہ حدیث حجت نہیں، حجت صرف قرآن ہے۔ تو ایک جملے میں ساری بخاری شریف پر پانی پھیر دیا۔ لہذا ضروری ہے کہ حدیث کی کتاب مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کی جائے، تو شروع میں حدیث کا حجت ہونا بھی ثابت کیا جائے، اور جب تک اس کا حجت ہونا ثابت نہیں کیا جائے گا حدیث کی کتاب لکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا حجت ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ ایک جملے میں ثابت کریں گے، بھئی قرآن حجت ہے یعنی کہ جی ہے، کیوں ہے؟ کہا قرآن اللہ کی وحی ہے، تو پھر سن یہ حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اگر قرآن حجت ہے بئی وجہ کہ وہ اللہ کی وحی ہے، تو یہ احادیث شریفہ بھی اللہ کی وحی ہیں، اور حدیثوں کا اللہ کی وحی ہونا یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، تو ایک جملے میں حدیثوں کی حجیت ثابت کر دی۔ قرآن کریم بھی وحی جلی ہے اور حدیثیں بھی وحی جلی ہیں۔ وحی جلی کا مطلب یہ کہ ان کا وحی ہونا سمجھانا نہیں پڑے گا، آدمی فوراً سمجھ جائے گا بغیر سمجھائے۔ بس پھر یہ فرق ہے کہ قرآن وحی جلی مطلوع ہے، اس کو نماز میں پڑھنے کا حکم ہے، اور حدیث وحی جلی غیر مطلوع ہیں، ان کو نماز میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے، اور وہ فرق اس وجہ سے ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اس میں نہ جبرائیل کا کوئی دخل ہے نہ حضور کا کوئی دخل ہے. اور حدیثیں اللہ کے یہاں سے مضمون آیا ہے، اس کو الفاظ کا جامع حضور نے پہنایا ہے. اس لیے اس کو نماز میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، اور قرآن کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کے شروع میں جو وحی کا بیان لکھا ہے وہ اس مقصد سے لکھا ہے. اپنی کتاب اس بیان سے شروع نہیں کی، انہوں نے تو اپنی کتاب کتاب الایمان سے شروع کی ہے. ایمان ہی اصل اصول ہے، اور ایمان ہی پر کتاب ختم کی ہے، اعمال کو بیچ میں لائے ہیں. اور وحی کا بیان یہ بتلانے کے لیے ہے کہ وہ قرآن کریم کی طرح وحیاں بھی حدیثیں بھی حجت ہیں، اور بنیاد قرآن وحی ہے اس لیے حجت ہے، تو حدیثیں بھی وحی ہے اس لیے حجت. یہ بات مجھے بیان کرنی مقصود نہیں ہے، آگے کی بات بیان کرنی مقصود ہے. پھر جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے وحی کا بیان شروع کیا تو سب سے پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ایک حدیث لائے. بخاری شریف پڑھاتے ہوئے بڑے پریشان ہوتے ہیں شارحین کہ وحی کے بیان میں یہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث کیوں لائے. وہ کیوں لائے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے خود اس حدیث میں اشارہ کیا کہ میں یہ کیوں لایا ہوں. آگے 3 ٹکڑے وہی حدیث کے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ ٹکڑے تو پورے لائے. اور تیسرا ٹکڑا تھا فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، یہ ٹکڑا لائے نہیں. ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ، یہ ٹکڑا لائے. اب یہ ساری بات میں کھول کر سمجھانے جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہاں یہ سوال ہے کہ یہ حدیث تو بخاری شریف میں 7 جگہ آئی ہے، اور 7 جگہ دونوں ٹکڑے آئے ہیں، پہلی جگہ پر ایک ٹکڑا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ اشارہ کرنا ہے کہ یہ وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وحی ربانی ہے، وحی الہی ہے، وہ حجت شرعیہ ہے، وہ اللہ کے یہاں سے آتی ہے. اور ایک وحی شیطانی ہے، جیسے ایک ہجرت اللہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، اور ایک ہجرت کمانے کے لیے ہوتی ہے، ایک ہجرت کسی عورت سے شادی کے لیے ہوتی ہے. یہ جو کمانے کے لیے ہجرت ہے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت ہے، یہ کوئی دینی عمل نہیں ہے. دینی عمل وہ دوسری ہجرت ہے جس کو یہاں سے حذف کیا ہے. اور اشارہ کیا کہ وحیاں بھی 2 قسم کی، ایک اللہ کے یہاں سے آنے والی وحی اور ایک شیطان کے یہاں سے آنے والی وحی. حجت اللہ کے یہاں سے آنے والی وحی ہے، یہ شیطان کے یہاں سے آنے والی وحی ہے، حجت شرعیہ نہیں ہے. تو اس میں قید لگائی کہ وحی حجت ہے، حدیثیں وحی ہیں اس لیے حجت ہیں، مگر اس میں قید لگائی کہ کون سی وحی؟ وہ وحی جو اللہ کے یہاں سے آتی ہے وہی حجت ہے، جو شیاطین کی طرف سے وحی آتی وہ حجت نہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے ایک مضمون بیان کیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، سچی وحی اور جھوٹی وحی. اللہ کے یہاں سے آئے گی وہ سچی وحی ہوگی، شیطانوں کی طرف سے آئے گی وہ جھوٹی وحی ہوگی. ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے یہاں سے بالبینات والزبور آئیں گے، واضح دلیلیں آئیں گی، اللہ کی آسمانی کتابیں آئیں گی. اور جھوٹے نبیوں کے پاس میں جو وحی آئیں گی وہ شیطانی چرخا ہوں گی، ان کا نہ وہ پیر ہوگا نہ سر ہوگا، اٹھ پٹانگ وحیاں ہوں گی جو ان کے پاس آئیں گی. بس یہ جو دجال لعین مرزا قادیانی جو کہتا ہے کہ میرے پاس وحیاں آ رہی ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے پاس وحیاں آ رہی ہیں مگر وہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ کے یہاں سے نہیں آ رہی. اللہ کے یہاں سے آنے والی وحیوں کا سلسلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گیا.
تو جب وہ سلسلہ پورا ہو گیا تو اللہ کی طرف سے وحی آنے کا تو کوئی سوال نہیں. اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وحی آ رہی، یہ سارے جھوٹے ہیں؟ نہیں، سچے ہیں، مگر یہ شیطان کے پاس سے وحی آ رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میری امت میں ان قریب 30 مہا جھوٹے 420 پیدا ہوں گے. 30 کذابون دجالون، 30 مہا جھوٹے بڑے 420 پیدا ہوں گے. ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. حضور نے فرمایا سن لو، ان کے سب دعوے جھوٹے ہیں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں. پچھلے زمانے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت سے پہلے آسمان سے اترنے والے ہیں، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں. دور ماضی کے وہ نبی ہیں جو حضور کے پیریڈ میں بھیجے جائیں گے. باقی حضور کے پیریڈ میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کیوں نیا نبی نہیں آئے گا؟ اللہ جل شانہ ومن والہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالی میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے مہربانی بنا کر. اب اگر حضور کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی آتا ہے تو حضور کی نبوت ختم ہو جائے گی، اور حضور کی نبوت بند ہونے کے بعد میں جو نیا نبی آئے گا اس کی نبوت شروع ہوگی. تو حضور رحمت للعالمین کہاں رہے؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت کہاں رہے؟ قیامت تک کے لیے رحمت کہاں رہے؟ جب تک نیا نبی نہیں آیا وہاں تک آپ رحمت تھے، اور نیا نبی آ گیا، حضور کی نبوت موقوف، اور نئے نبوت کا عمل درآمد شروع ہو گیا، تو حضور کی رحمت للعالمین ہی پر شک آئے گا، رحمت للعالمین پر اثر پڑے گا. لہذا حضور آخری ہیں. اس کو یوں مثال سے سمجھو، اس وقت آسمان میں نظر ڈالو کہیں جنگل میں جا کر تو بے شمار ماہتاب اور تارے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہر ایک اپنی تابانی سے زمین کو روشن کر رہا ہوگا. لیکن صبح جب 5:30 بجے آفتاب نکلے گا تو یہ سب چاند بھی غائب، ستارے بھی غائب. اب اس آفتاب کے سامنے نہ ماہتاب کی چلتی ہے، چاند کی چلتی ہے، نہ کوئی تارا چمک دمک دکھا سکتا ہے. وہ آفتاب ہی کا اثر رہے گا، اسی کے عمل درآمد رہے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، یہ سب ماہتاب اور تارے تھے. وہ اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں اپنی تابانی، اپنی ماہتابی دکھا گئے. پھر جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، جب سراج منیرہ کا وہ زمانہ آیا اور آفتاب عالم تاب طلوع ہوا، تو ان ساروں کا عمل درآمد ختم. اب اگر دن میں کوئی ستارہ نکلتا ہے تو کیا فائدہ اس ستارے کے نکلنے سے؟ کیا سورج کی موجودگی میں کوئی ستارہ اپنا اثر دکھائی نہیں سکتا؟ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگے، معجزہ طلب کرے، تو ایک واقعے میں امام اعظم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ یہ دلیل مانگنے والے، معجزہ طلب کرنے والے، یہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہ بھی ایک ڈرامہ بنا تھا، ایک ڈرامہ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں جیسے اب بھی
سوانگ ہوتے ہیں، ناٹک ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں. ایک ڈرامہ بنا، ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرے لوگوں نے اس سے کہا معجزہ دکھاؤ، اپنے نبوت کی دلیل بتاؤ، تو اس نے کوئی کرشمہ دکھائے. یہ مسئلہ امام اعظم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ڈرامہ بنایا تھا، اس ڈرامے میں جن لوگوں نے اس جھوٹے نبی سے، جس نے ویسے دعویٰ کیا تھا ڈرامے کا، اس سے معجزہ طلب کیا، دلیل نبوت طلب کی، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام اعظم نے کہا وہ سب ایمان سے نکل گئے، ایمان ان میں باقی نہیں رہا، دوبارہ مسلمان ہو، تجدید ایمان کریں. اس لیے کہ حضور کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل نبوت مانگنا، معجزہ طلب کرنا، یہ اس کے امکان فرضی کو مستلزم ہے. یعنی اس کو فرض کیا جا سکتا ہے، حالانکہ حضور کے بعد کسی نبی کو فرض بھی نہیں کیا جا سکتا. تو امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ یہ چونکہ امکان فرضی کو مستلزم ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نہ خارجی، نہ واقعی، نہ نفس الامری، نہ ذہنی، نہ فرضی. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نہ خارجی، نہ ذہنی، نہ نفس الامری، نہ فرضی. پر جنہوں نے اس سے مانگا کہ تم نبی کے ہوتے، اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے نبی ہونے کی، کیا معجزہ ہے تمہارا؟ یہ سوال کرنا امکان فرضی کو مستلزم ہے. لہذا جسوں نے یہ دلیل کا مطالبہ کیا تھا، معجزے کا مطالبہ کیا تھا، سب مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہوئے، ان کو دوبارہ تجدید ایمان کرنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تو یہ نبوت کے امکان فرضی کی بھی کوئی گنجائش نہیں. تو حضور نے فرمایا میرے بعد 30 بڑے جھوٹے، بڑے 420 پیدا ہوں گے جو یہ دعوے کریں گے کہ وہ نبی ہے، درا حال ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، ان کے تشریف لانے سے ختم نبوت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ قادیانی عام بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے 2-4 باتیں کہتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کر لیں. قادیانی ایک بات یہ کہتے ہیں بھولے بھالے مسلمانوں سے، نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے؟ اب کون کہے گا کہ زحمت ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے. تو پھر فوراً دوسرا سوال کریں گے کہ اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا اس پر بین لگنا چاہیے؟ اب کون کہے گا کہ نہیں، اس پر بین لگنا چاہیے، پابندی لگ جانی چاہیے، رحمت اللہ کی رحمت کو تو جاری رہنا چاہیے. پھر وہ فوراً لائے گا پھندے میں کہ دیکھو اسی لیے حضور کے بعد میں نبوت جاری ہے. اور اس کا مرزا قادیانی اس کے بارے میں کہے گا یہ حضور کے بعد کا نبی ہے. اور اس سے اگر کہو کہ قرآن میں حضور کو خاتم النبیین کہا گیا ہے تو وہ کہے گا کہ نبوت کی 2 قسمیں تھی جو ختم ہوئی ہیں، تشریع اور غیر تشریع. اور ایک نبوت کی تیسری قسم حضور کے بعد نہیں شروع ہوئی، وہ امتی نبی ہے، بروزی نبی ہے، ذلی نبی ہے. اور بروز کے معنی پخانے کے بھی آتے ہیں. اور وہ امتی نبی ہے، حضور کی پیروی میں کمال پیدا کرنے سے اس کو نبوت ملتی ہے. تو حضور خاتم النبیین ہے 2 قسموں کے اعتبار سے، اور حضور جو اب ہمارا مرزا نبی ہے وہ تیسری قسم کا نبی ہے. یہ چکمہ ہے اور ایسا دام ہم رنگ زمیں ہے کہ 2 قسم کے لوگ فندے میں آ جاتے ہیں، ایک بالکل جاہل اور ایک ایجوکیٹڈ، ضرورت سے زیادہ پڑھے ہوئے. 2 قسم کے لوگ اس دام ہم رنگ زمین میں آتا ہے. ایک تو بیچارہ کھیت میں ہل چلا رہا، بکریاں چرا رہا، بالکل جاہل ہے، وہ سب آ جائے گا.
اور ایک وہ لوگ جو دین نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں کے اندر ہائی ایجوکیشن لیے ہوئے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، یہ اس کے چکر میں آتے ہیں. دین تو بیچارے پڑھے ہوئے ہیں ہی نہیں، اور اب دنیا کے علوم پڑھنے سے عقل بہت آگے بڑھ گئی ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ اس کے پھندے میں آتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں بہت مختصر سنو، اس سے پوچھو بارش اللہ کی رحمت ہے یا زحمت ہے؟ تو جک مار کے کہے گا کہ اللہ کی رحمت ہے، بارش کو زحمت کون کہے؟ اب اس سے کہو اگر بارش بے موقع ہو اور ہوتی ہی رہے تو پھر وہ رحمت ہوگی یا طوفان نو ہوگی؟ بے موقع ہوگی، فصلیں تباہ، موقع پر ہوئی مگر ہو ہی رہی ہے، ہو ہی رہا ہے. فجرنا لہ الارض، تو طوفان نو بن جائے گی، پھر وہ بارش رحمت نہیں رہے گی. بارش رحمت کب ہے؟ جب موقع پر ہو اور بقدر ضرورت ہو. بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو تو وہ بارش رحمت ہے. اگر بوقت ضرورت نہ ہو تو فصلیں ساری تباہ ہو جائیں گی، عذاب ہو جائے، بن جائے گا، وہ بارش عذاب بن جائے گی. اور اگر بقدر ضرورت نہ ہو، برستی ہی رہے تو طوفان نو بن جائے گی. اب میرے بھائیو سوچو، اللہ نے جو اپنا آخری دین بھیجا ہے وہ دو شکلوں میں آج ہمارے سامنے ہے. قرآن کریم ہے اور حدیثیں ہیں. قرآن کریم جیسا حضور نے صحابہ کو دیا ہے آج ویسا ہی قرآن کریم موجود ہے. ایک نقطہ ادھر سے ادھر، زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اور حضور کی فرمائی ہوئی وہ ساری حدیثیں آج موجود ہیں. تو جب وہی بارش موجود ہے، بقدر ضرورت بارش موجود ہے، کوئی تشنگی نہیں ہے، کوئی زمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب نئی وحی جو آئے گی تو بے موقع آئے گی اور ضرورت سے زیادہ آئے گی. وہ رحمت نہیں ہوگی. جھوٹی نبوت زحمت ہوتی ہے، رحمت نہیں ہوتی. 1300 سال تک یہی قرآن اور یہی حدیث کافی تھی. تو 14ویں صدی کے اندر مرزا کی وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اور 14ویں صدی میں مرزا کی وحی کی ضرورت ہے تو 1300 سال میں بھی نبی آنے چاہیے اور ان کے پاس نئی وحی آنی چاہیے. جبکہ حضور نے اعلان کر دیا ہے کہ میری نبوت ختم ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وحی کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا نبی ہوگا. تو خیر، میں نے عرض کیا تھا کہ ان قادیانیوں کے چکر میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک دین سے بے خبر، جاہل، دیہاتوں کے رہنے والے، جنگلوں کے رہنے والے، نہ گاؤں میں مکتب ہے، نہ مسجد ہے، نہ کچھ ہے. اور ایک ایجوکیشن. یہ جو قادیانی ہیں ان کی دال گلتی ہے یونیورسٹیوں میں. ان قادیانیوں کی دال گلتی ہے یونیورسٹیوں میں. یونیورسٹی کے طلباء کو اور پروفیسروں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں. لہذا میرے بھائیو، ہمارا جو کام کا میدان ہے وہ ہمارے کام کے میدان دو ہونے چاہیے. ایک ہمارے کام کا میدان دیہات، ناخواندہ علاقے، یہ کام کا میدان وہ ہے. اور ایک کام کا میدان ہمارا کالج، یونیورسٹیاں، جہاں مسلمان طلبہ ہیں، مسلمان پروفیسر ہیں. ان دو جگہوں پر ہماری یہ دو فیلڈیں ہیں. ان دو فیلڈوں میں ہمیں قادیانی کے خلاف کام کرنا ہے. الحمدللہ آج کی رپورٹ سننے سے معلوم ہوا کہ عام مسلمانوں کے درمیان میں ہماری یہ تنظیم خوب کام کر رہی ہے. جگہ جگہ مسجدیں بنا رہی ہے. 13 مسجدیں ایک سال میں بنا لی. ایک سال میں 13 مسجدیں بنا لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سینکڑوں جگہ پر امام رکھ دیے، سینکڑوں جگہ پر مکتب قائم کر دیے. جہاں بھی مسجد ہوگی مسجد کے ساتھ مکتب ہوگا. اور جب علم کی روشنی پھیلے گی تو جہالت کی تاریکی چھٹے گی.
جب بھی علم کی روشنی پھیلے گی، جہالت کی تاریکی چھٹے گی، تو انشاءاللہ دیر سویر، جیسا کہ رپورٹ میں بتلایا گیا کہ فلاں جگہ پر قادیانیوں کا صفایا ہو گیا. قادیانیوں کا صفایا نہیں ہوا، اللہ کے فضل سے وہ ایمان کی دولت سے برابر ہو گئے. وہ مرے ورے نہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت میں ایمان کی دولت سے برابر ہو گئے. کاش ہمارے اس صوبے کے ہر بستی جہاں جہاں بھی کوئی قادیانی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے برابر فرمائے، مالا مال فرمائے، اسے ایمان کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیر سویر اس تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آئے. تو کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو دنیا اسے بھولا نہیں کہتی. حدیث شریف میں ہے ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک نزا شروع نہ ہو جائے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. یہ درگاہ ماں، درگاہ نومیدی نیست، اللہ کی بارگاہ مایوسی کی بارگاہ نہیں ہے. نزا کی حالت پیدا ہو اس سے پہلے کسی بھی گناہ سے توبہ کر لے، شرک سے، کفر سے، یہودیت سے، بدھزم سے، قادیانیت سے، ارتداد سے، زندیقیت سے، اللہ توبہ کرنے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. بس کاش اللہ تعالی ہماری محنتوں کو برابر فرمائے اور ہمارے اس صوبے کے ایک ایک بستی کو جہاں یہ ناپاک تحریک چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کام کے اندر اللہ برکت پیدا فرمائے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ان قادیانیوں کے اس صوبے میں کیا اثر آتے ہیں، اور ہماری یہ تنظیم اس فیلڈ میں کام کر رہی یا نہیں کر رہی، مجھے نہیں معلوم. میں باہر کا ہوں، اللہ کرے وہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں یہ ناپاک جراثیم وہاں نہ پہنچتے ہوں. اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان جگہوں میں بھی اگر ان کے اثرات پہنچے ہیں تو ہمارے کام کی دوسری فیلڈ یہ ہونی چاہیے. ہمارے پاس آدمی ہیں، علماء ہیں، گاؤں میں جا کر کام کرتے ہیں. ہمارے پاس علماء ہیں، یہی کالجوں میں پڑھنے والے طلباء، یہی کالجوں میں پڑھانے والے پروفیسر، ان کو ہم دین پہنچائیں گے، وہ اپنی زبان میں، اپنی کالجوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں پہنچائیں گے. بہرحال اس جگہ پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں ضرورت ہے تو اس فیلڈ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور اگر یہاں یہ جراثیم یونیورسٹیوں میں کالجوں میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. قادیانی ایک دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی رہیں گے یا ان کی نبوت ختم؟ اب دو ہی جواب ہیں کہ نبی رہیں گے تو وہ کہتے ہیں حضور خاتم النبیین کہاں رہے، حضور کے بعد بھی نبی آ گئے. اور اگر یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم تو وہ سوال کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر کون سا گناہ کیا کہ جب قیامت سے پہلے اترے تو ان کی نبوت چھن گئی. میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے اتریں گے، وہ قیامت سے پہلے اتریں گے تو نبی رہیں گے، مگر وہ اپنی نبوت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر حضور کے ماتحت ہو کر عمل کریں گے. کیسے؟ ہمارے ہندوستان کا وزیر اعظم برطانیہ گیا، امریکہ گیا، ایک ہفتے کے دورے پر. اس ایک ہفتے کے درمیان میں وہ اپنے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے عہدہ ختم نہیں ہوا، لیکن جس ملک میں مہمان گیا ہے وہاں اپنا قانون نہیں چلا سکتا. وہاں برطانیہ کا جو قانون ہے اس پر اسے عمل کرنا ہوگا. مثلا ہمارے یہاں بائیں ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں، وہاں دائیں ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں.
تو اپنے ملک کے قانون کے مطابق اگر وہاں گاڑی چلائے گا پولیس گرفتار کر لے گی۔ تو ہمارا وزیر اعظم جتنے دن امریکہ میں یا برطانیہ میں رہتا ہے اپنے ملک کا وزیر اعظم باقی ہے، مگر دوسری حکومت کے میں گیا تو وہاں اسے اس دوسری حکومت کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اس سے میرے بھائیوں سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے قیامت سے پہلے آسمان سے اتریں گے تو اپنے زمانے کے نبی برقرار ہیں، ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی، مگر وہ نبی اپنے زمانے کے۔ مگر جب حضور کے پیریڈ میں آئیں گے تو اب ان کو حضور کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اب وہ اپنے زمانے کی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تو دلیل عقلی ہوئی۔ کوئی کہے کہ اس کی دلیل نقلی کیا ہے؟ اس کی دلیل نقلی یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر یہ آیت آئی ہے، یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزیں سکھلائیں گے، قرآن کریم سکھلائیں گے، حدیثیں سکھلائیں گے، تورات سکھلائیں گے، انجیل سکھلائیں گے۔ یہ آیت قرآن میں 2 جگہ آئی ہے۔ سوچو، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئے تھے حضور سے 500 ساڑھے 500 سال پہلے، اس سے پہلے 2000 سال پہلے تورات دنیا میں نازل ہو چکی تھی اور انجیل خود حضرت پر نازل ہوئی۔ تو اللہ نے تورات بھی سکھلائی، انجیل بھی سکھلائی، مگر قرآن و حدیث تو عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں قرآن و حدیث اللہ نے کہاں سکھلائی جب اس کا وجود ہی دنیا میں نہیں تھا؟ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پیریڈ وہ ہے جس میں اللہ نے ان کو تورات و انجیل سکھلائی ہے، اور ایک پیریڈ قیامت سے پہلے حضور کے زمانے میں ان کو آنا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو یہ قرآن اور یہ حدیثیں کسی دارالعلوم میں پڑھنے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ قرآن اور یہ حدیثیں عیسیٰ علیہ السلام کسی دارالعلوم میں پڑھنے نہیں بیٹھیں گے، اللہ ہی انہیں قرآن بھی سکھا دیں گے، اللہ ہی انہیں حدیثیں بھی سکھا دیتے ہیں۔ کوئی نبی کسی دوسرے سے علم حاصل نہیں کرتا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست علم عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ایک درمیان میں سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کیونکہ اہل حق یہی 4 جماعتیں ہیں۔ اہل حق یہی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہی اہل حق ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اہل حق میں شامل ہونا ہے تو کسی ایک میں سے کیا ہوں گے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے۔ میرے بھائیو، اصل یہ نہیں ہے، وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سے بالا تر ہوں گے۔ حنفی کون ہوتا ہے؟ جو حنفی ادارے میں پڑھتا ہے۔ حنفی کون ہوتا ہے؟ جو حنفی استاد سے پڑھتا ہے۔ شافعی کون ہوتا ہے؟ جو شافعی ادارے میں پڑھتا ہے، جو شافعی استاد سے پڑھتا ہے۔ اسی طرح مالکی، حنبلی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کسی 4 مذاہب میں سے کسی مذہب کے دارالعلوم میں نہیں پڑھیں گے، ان 4 مذاہب میں سے کسی مذہب کے استاد سے نہیں پڑھیں گے، اللہ انہیں قرآن و حدیث سکھلائیں گے۔ تو جب اللہ ان کو قرآن و حدیث سکھلائیں گے تو اب شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی ہونے کا سوال ہی فضول ہے۔ ہاں، اگر کوئی تعویل کرنی ہے، وہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہے، اگر وہ کوئی تعویل کرنی ہے تو بعض لوگوں نے تعویل کی ہے کہ وہ مجتہد مطلق ہوں گے، لیکن ان کا اجتہاد مطلق امام اعظم کے اجتہاد کے اکارڈنگ ہوگا، موافق ہوگا۔ یہ ایک تعویل ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اتنا ہی سمجھنا ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کون ہوتا ہے؟ جو حنفی ان مذاہب 4 کے اداروں میں پڑھا ہو، ان مذاہب 4 کے ماننے والے اساتذہ سے پڑھا ہو،
عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ خود ان کو قرآن سکھلائیں گے، اللہ خود ان کو حدیث سکھلائیں گے، لہذا ان چار مذاہب میں سے ہونے کا کوئی مطلب نہیں، اور وہ جو لکھا ہے اس کی تعویل کرنی ہوتی ہے، تعویل کر لو، باقی اس تعویل کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر یہاں ایک سوال ہے کہ یعلمہ الکتاب والحکمت پہلے ہے، والتوراۃ والانجیل بعد میں ہے، حالانکہ اللہ نے پہلے ان کو تورات و انجیل سکھلائی ہے، اور قرآن و حدیث تو بعد میں قیامت سے پہلے سکھلائیں گے، پھر ان کا ذکر مقدم کیوں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں بعض چیزیں جن پر زور دینا ہوتا ہے، ایمفسائز، زور دینا ہوتا ہے، اسے قرآن مقدم کر دیتا ہے، جیسے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کو مقدم کیا قرضے پر، حالانکہ آدمی کے مرنے کے بعد میں پہلے قرضے ادا کیے جاتے ہیں پھر وصیتیں نافذ کی جاتی ہیں، مگر وصیت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اسے مقدم کر دیا۔ یا جیسے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یہ متوفی کا بعد میں ہے، رافعک الی پہلے ہے، لیکن متوفیقہ کو پہلے اس لیے لایا گیا، اس پر زور دینا ہے کہ موت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آنے والی ہے، لہذا آج وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو ان کی شان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھی اپنے وقت پر موت آنے والی ہے، لیکن وہ موت جو بعد میں آنے والی ہے اسے مقدم کر دیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ بہرحال اللہ جل شانہ عم نوالہ دو جگہ پر فرماتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل سکھلائیں گے، معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، اپنے زمانے کے تو نبی ہوں گے، مگر حضور کے زمانے میں آئیں گے تو حضور کی شریعت پر انہیں عمل کرنا ہے، اور اس امت کی رہنمائی بھی انہیں حضور کی شریعت کے مطابق کرنی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و حدیث سکھلائیں گے۔ میرے بھائیوں، اصل بات، صحیح بات تو یہ ہے کہ مسئلے کی روح سے اس مرزا قادیانی کی جھوٹے دعووں کے بارے میں گفتگو ہی نہ حاصل ہے، لیکن ایک اندھا چلا جا رہا ہے، وہ کھڈے میں گر گیا، یا اندیشہ ہے کہ گرے گا، تو ہم آنکھوں والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم آنکھوں والوں کی ذمہ داری ہم شور مچائیں، ارے کھڈا، ارے کنواں، ارے کنواں، ارے کنواں، تو جو اندھا جا رہا ہے ایک دم رک جائے گا، اور جو گر پڑا ہے کنویں پر پہنچو، رسی ڈالو اندر، ارے پکڑو باہر، ورنہ اندر ڈوب مرے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ذہن بوجھل ہو گیا ہے، تھوڑا سا ایک لطیفہ سن لو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے یہاں ایک دیہاتی آیا، حضرت نے پوچھا بھی کیوں آیا ہے، چودھری کیوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تھارے سے بیعت ہونے آیا ہوں۔ یہ وہاں کی زبان ہے کہ میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا۔ تو دیہاتی اجڑ تھا، اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو وہیں خانقاہ میں کنواں تھا، تو حضرت نے فرمایا جا اس کنویں میں پڑ۔ بس وہ چلا اور جا کر دم۔ اب حضرت پریشان بھاگے رہے، ارے بھائی رسی لاؤ، ارے بھائی رسی لاؤ، اندر رسی ڈالی، پکڑ لی، اب باہر نکلتا نہیں۔ وہ کیا مجھے بیعت کرے تو نکلوں، ورنہ میں مروں گا اندر۔ وہ حضرت نے کنویں پر بیٹھ کر اسی رسی سے کنویں میں اسے بیعت کیا، تب نکلا۔ ہم مرنے تھوڑی دیں گے اسے۔ تو میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر بہت سے اندھے ہیں جو کھڈے میں گر پڑے۔ کچھ لوگ جہالت سے
بگٹو دوڑے چلے جا رہے ہیں کھڈے کی طرف۔ اللہ نے ہمیں بینائی دی ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے حبیب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے۔ بس ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بس وہ سوچنا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس صوبے کی جو یہ انجمن ہے، یہ ادارہ ہے، یہ تنظیم ہے، یہ خوب سوچ رہی ہے اور خوب اچھی طرح سے کام کر رہی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تنظیم کے لیے دعا کریں، لیکن صرف دعا سے کام نہیں ہوتا، دعا بھی کرنی پڑتی۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ میرے بھائیوں، صرف دعا سے کام نہیں چلتا ہے، دعا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر صرف دعا سے کام ہو چلتا تو حضور نبی بن کر کعبہ شریف میں بیٹھ کر دعائیں فرما ڈالتے اور ساری زمین کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ نہیں، دعائیں کرنی ہیں، اور حضور نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مسلسل دعائیں کی ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضور نے اور حضور کے صحابہ نے محنتیں بھی کی ہیں۔ بس آج بھی ہم سب کو دعائیں کرنی ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دوا کرنی ہے۔ دوا کون سی؟ دوا 4 طرح کی ہوتی ہے۔ دامیں دعا نے نکالو۔ دام پہلے روپیہ ہوتا تھا، 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا، 4 پیسے کا 1 آنا ہوتا تھا، تو 2 پیسے کا نام دام تھا۔ تمہارے پاس زیادہ پیسے نہیں، دعا نے نکالو۔ اور کوئی مالدار ہے تو درہم نکالے پورا، تو دامیں درہمیں۔ اور اگر بیچارے کے پاس یہ بھی نہیں ہے، چل نہیں ہے، تو تیرے پاس زبان تو مفت کی ہے، زبان تو ہلا سخن ہے، اور کہیں پیروں سے چلت پھرت کر کے کام میں حصے دار بننا ہے تو قدم ہے۔ یہ 4 طرح سے دوائیں ہوتی ہیں۔ جس کے پاس معمولی پیسہ ہے، معمولی پیسہ دو، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ پیسہ دو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے چلت پھرت کرو، جن کے پاس کچھ نہیں ہے زبان سے اگر تم کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہو، ہدایت کا ذریعہ بنو۔ یہ 4 دوائیں ہیں، یہ 4 دوائیں کرنے کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کا فضل قریب ہے کہ ان بندوں کی طرف متوجہ ہو جو اللہ سے روٹ کر کے مرتد ہو گئے ہیں، اپنے الٹے پیروں پر لوٹ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قسمت میں دین اور ہدایت ہے، تو ہمارے ذریعے سے ہمیں واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ انہیں دولت ایمان سے نواز دیں۔ لہذا ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے، دوائیں بھی کرنی ہے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال صالحہ میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ، دین کے تعلق سے یا ہماری اپنی زندگی کے تعلق سے ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، میرے مولا سب سے درگزر فرما۔ ہماری کوتاہیوں پر، لغزشوں پر قلم میں عفو پھیر دے۔ یا اللہ، تیرے دین کے تعلق سے، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تعلق سے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، میرے مولا اس کو پورا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ساری دنیا میں ایمان کی بہاریں چلا دے۔ یا اللہ، دنیا میں جو بھی فتنے ہیں، چاہے وہ صدیق دیندار کا فتنہ ہو، وہ بھی قادیانیت ہی کا فتنہ ہے، اسی طرح سے لاہوری فتنہ ہو، وہ بھی قادیانیت ہی کا فتنہ ہے۔ یا اللہ، یہ تمام ارتدادی فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کے فندے میں پھنسنے سے ہم مسلمانوں کے دین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس تحفظ ختم نبوت کے
کاز کے سلسلے میں جس مسلمان نے جس طرح کا چھوٹا بڑا تعاون دیا ہے، میرے مولا ان کے تعاون کو قبول فرما یا اللہ، ان معاونین کے جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں برکت پیدا فرما یا اللہ، ہمارے حوصلوں میں بلندی پیدا فرما یا اللہ، ہمارے کاموں کو تیز تر فرما یا اللہ، ہمیں دو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ دنیا میں سے تمام گمراہیوں کو ختم کرنے کا ہمیں واسطہ اور ذریعہ بنا۔ اے میرے مولا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض اور پریشان ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما یا اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے میرے مولا، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔